کیا سندھ میں رینجرز آپریشن کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں؟ تحریر سید یوسف علی۔ صوبہ سندھ خصوصاً کراچی کئی دہائیوں سے لاقانونیت، لوٹ مار، اسٹریٹ کرائم اور قتل و غارت گری کا شکار ہے۔ نگراں حکومت نے رینجر سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اختیارات دیے تو شہریوں نے دیکھا کہ رینجرز صوبے کو جرائم سے نجات دلانے کے لیے کتنے پرعزم ہیں۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی سربراہی میں رینجرز کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن سے شہریوں نے سکون کا سانس لیا۔ زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف رینجرز کی کارروائیوں کے نتیجے میں لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی سے خریدی گئی زمینیں واپس لے لی گئی ہیں۔ دوسری جانب کراچی کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں گزشتہ 15 سال سے پانی نہیں آ رہا تھا کیونکہ بااثر افراد صنعت کاروں کو پانی فروخت کر کے ہر ماہ کروڑوں روپے کما رہے تھے۔ رینجرز کے بڑے آپریشن کے نتیجے میں ان علاقوں کے نلکوں میں پانی آنے لگا اور لوگ جھولی پھیلا کر اللہ اور رینجرز کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایران سے روزانہ سینکڑوں ٹن پیٹرول کراچی اسمگلنگ کیا جاتا تھا جس کے نتیجے میں ملکی معیشت کو مستقل نقصان پہنچ رہا تھا۔ رینجر نے شہر کے داخلی راستوں پر بنائے گئے بڑے گوداموں پر مسلسل چھاپے مار کر چھالیا سمیت پیٹرول اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ کا تقریباً خاتمہ کر دیا ہے۔ پاکستان سے روزانہ لاکھوں ڈالر افغانستان اسمگل کیے جا رہے تھے جس کے نتیجے میں ملک کی اقتصادی جڑیں رفتہ رفتہ کھوکھلی ہو رہی تھیں۔ بدقسمتی سے اس دھندے میں بہت سے اعلیٰ سیاسی رہنما اور سول عسکری افسران بھی ملوث تھے۔ تاہم عاصم منیر کی جانب سے ڈالروں کی افغانستان اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف یہ دو ٹوک کارروائی کا حکم سامنے آیا کہ خواہ وہ کتنے ہی ڈالر کیوں نہ ہو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی۔ آرمی چیف کے واضح اعلان کے بعد ایک جانب تو رینجرز نے سرحدوں پر اپنی مانیٹرنگ سخت کر دی جبکہ دوسری جانب سندھ رینجرز نے اس کالے دھندے میں ملوث بااثر افراد کے کراچی اور دوسرے شہروں میں موجود ایجنڈوں کے خلاف دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر بڑے بڑے بااثر لوگوں کو بینکوں اور دفتر میں رکھے گئے لاکھوں ڈالر ضبط کر کے ڈوبتی ہوئی ملکی معیشت کو سنبھالا دیا۔ صوبہ سندھ میں ڈی جی رینجرز کی نمایاں کامیابیوں، منشیات سے متعلق سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے اور غیر قانونی رابطوں سے نمٹنے میں ان کی کوشش خاص طور پر ان لوگوں کے خلاف جن میں بااثر افراد شامل ہیں، قانون کی پاسداری اور کمیونٹی میں انصاف کو یقینی بنانے کے لیے عزم کو ظاہر کرتی ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی روک تھام میں ان کا کردار عوامی تحفظ کو برقرار رکھنے اور صوبہ میں سیکورٹی کی مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ ان کے اقدامات نے جرائم کی شرح کو کم کرنے اور رہائشیوں کے لیے ایک محفوظ ماحول کو فروغ دینے کے لیے مثبت اثر ڈالا ہے۔ یہ صورتحال غیر قانونی سرگرمیوں سے نمٹنے کی پیچیدگیوں اور پیدا ہونے والے غیر ارادی نتائج کو نمایاں کرتی ہے۔ ڈی جی رینجر سندھ کی کارکردگیوں کو اکثر مختلف عوامل کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے جن میں امن و امان برقرار رکھنا، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، غیر قانونی سرگرمیوں سے نمٹنا اور صوبے کی مجموعی سیکیورٹی میں کردار ادا کرنا شامل ہے۔ میجر جنرل اظہر وقاص کی سربراہی میں صوبہ سندھ میں رینجرز نے جرائم سے نمٹنے کے لیے اہم کارروائیاں کی ہیں جن میں منشیات کے اڈوں کا قلعہ کما کرنا، پانی کے غیر قانونی کنکشن کا سدباب کرنا، حیدرآباد جیسے علاقوں میں لینڈ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن اور کراچی میں اسٹریٹ کرائم کو کم کرنے کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ ڈی جی رینجرز اور ان کی زیر کمان فورس کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کو اکثر صوبے میں سیکورٹی کی صورتحال اور مجموعی استحکام کو بہتر بنانے میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ میجر جنرل اظہر وقاص نے 21 سپتمبر 2022 کو پیرا ملٹری فورس سندھ کے سربراہ کے طور پر اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں لیکن انہیں اختیارات 20 اگست 2023 کو سندھ کی نگراں کابینہ کے حلف برداری کے بعد ہی مل سکے جس نے رینجرز کو جرائم، غلط کاموں، کرپشن پریکٹس اور قومی خزانوں کو چوری کے خاتمے کا اختیار دیا۔ میجر جنرل وقاص اظہر ایک نڈر، دلیر اور حوصلہ مند افسر ہیں۔ ان کی یہ خوبیوں کا عملی جائزہ لینے پر اعلیٰ عسکری قیادت کی جانب سے انہیں ہلال امتیاز ملٹری کا ایوارڈ دیا گیا۔ اختیارات ملتے ہی سندھ رینجرز چیف نے اپنی فورس کو پورے صوبے میں ملوث افراد کی حیثیت کو دیکھتے بغیر جرائم کے خاتمے کا اقدامات کر رہے ہیں۔ اکثر مواقع پر لوگوں کو یہ سوال بھی کرتے دیکھا گیا ہے کہ رینجرز تو برسوں سے سندھ میں تعینات ہے تو پھر پہلے ہی انہوں نے جرائم میں ملوث بااثر افراد کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ جب شہریوں کو اس حقیقت کا علم ہوا کہ رینجرز نے جرائم کے خاتمے کے لیے قانونی طور پر اختیارات
ملنے کے بعد ہی اپنی کارروائی شروع کی ہیں، تو کئی معاملات بالخصوص کراچی میں انہیں رینجرز کے حق میں نعرے بازی اور ان کے لیے دعائیں کرتے دیکھا گیا۔ اگر 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت رینجرز کو دیے گئے اختیارات برقرار رکھتی ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ ملکی معیشت کی جڑیں کاٹنے والے ان جرائم پیشہ عناصر کا جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ ڈی جی رینجرز سندھ کا صوبے میں سیکیورٹی برقرار رکھنے، دہشت گردی سے نمٹنے اور امن و امان کو یقینی بنانے میں اہم کردار ہے۔ ان کی کارکردگی اکثر صوبے کو درپیش مختلف سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ ڈی جی رینجرز سندھ میں منسوب مخصوص کامیابیوں یا چیلنجز میں انسداد دہشت گردی کی کامیاب کارروائیاں، قیام امن کی کوششیں اور صوبے میں سیکیورٹی کی مجموعی حکمت عملی میں تعاون شامل ہیں۔ ڈی جی رینجرز سندھ کی نگراں میں خطے کی سلامتی اور فلاح بہبود کو متاثر کرنے والے مختلف مسائل سے نمٹنے کے لیے مختلف آپریشنز کیے گئے ہیں۔ رینجرز اکثر مقامی حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ روایتی سیکیورٹی خدشات سے ہٹ کر مختلف مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اس طرح معاملات میں ان کی شمولیت کا مقصد عوامی تحفظ کو یقینی بنانا ہے، غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا اور کمیونٹی ویلفیئر کی حمایت کرنا ہے۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص نے کند کوٹ میں کچے کے علاقے اور کشمور کے قریب علاقوں کے جنگلات کا دورہ بھی کیا، جہاں ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ گروپوں نے اپنی سلطنت بنا رکھی ہے۔ یہ مجرم شہریوں کو اغوا کر کے تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی فورسز اور پولیس کو اس قسم کے جرائم جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے بڑے اور طویل آپریشن کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ بدقسمتی سے ان جرائم میں بھی بڑے وڈیرے ملوث ہیں، مگر ڈی جی رینجرز اور نگراں وزیر داخلہ بریگیڈیئر حارث نواز نے بھی واضح لفظوں میں بڑے وڈیروں کو متنبہ کر دیا ہے کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں بالخصوص تاوان کے لیے شہریوں کو اغوا کرنے والے ڈاکوؤں کی سرپرستی سے باز آ جائیں، ورنہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔